السلام علیکم ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ متعدد خطبات جمعہ سے طلاق کے حوالے سے بات جاری ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ کرے بات کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ نہ کرے اگر یہ مصیبت آ جائے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق طرز عمل اختیار کیا جائے کہ اس سے رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ یا تو مصیبت ٹل جائے گی یا مصیبت کا دباؤ کم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ جو مقصد کہا جا رہا ہے وہی دلوں میں ہو اور اللہ اس آفت سے محفوظ فرمائے، اور اگر آ جائے تو یہ مقصد پورا ہو جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز ہے اس سوال کے جواب سے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی عمر رسیدہ معمر بڑی عمر کی خاتون کو طلاق ہو جائے جس کے بیماری کے دن نہیں آ رہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اسی طرح اگر کسی کی بیوی ابھی
بیماری کے دنوں کی آنے کی مدت تک نہیں پہنچی، بالفاظ دیگر نابالغہ ہے، اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آئی تو ان دونوں قسم کی خواتین کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ رب العالمین نے سورہ الطلاق آیت شریفہ نمبر 4 میں ان دونوں صورتوں کا واضح اور قطعی جواب خود عطا فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیے، ارشاد باری تعالی ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر۔ وہ خواتین جو بیماری کے دنوں کے آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بیماری کے دن آنے کی عمر بیت چکی ہے، معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی گھرانے میں یہ حادثہ ہو۔ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر تمہیں شک ہو کہ اب کیا کریں، وہ تین بیماری کے پیریڈ آنے والی کہانی تو ختم ہو چکی، تو عدت کس طرح ہوگی؟ رب العالمین نے ان بوڑھوں کو بھی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا، تو فرمایا ایسی خواتین کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اور یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے، اور پورے دین کے لیے دنوں کا، مہینوں کا ذکر جو شریعت میں ہو وہ قمری مہینے ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول۔ شمسی مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے حساب نہیں کرنا۔ اور یہاں ایک اور بات، اور بہت ضروری بات، زکوٰۃ کا جو سالانہ حساب ہے وہ بھی قمری مہینوں سے ہے، شمسی سے نہیں۔ اگر کسی کے ہاں یہ کوتاہی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگے اور آئندہ سے اپنے زکوٰۃ کا حساب کتاب قمری مہینوں کے حساب سے کرے۔ دوسری صورت نابالغہ ہے، اس کی طلاق کی عدت کتنی ہے؟ فرمایا واللائی لم یحض، وہ خواتین جن کو ابھی بیماری کے دن آنے کا آغاز ہی نہیں ہوا، ان کی عدت بھی کتنی ہے جی؟ 3 مہینے۔ کون سے مہینے؟ قمری مہینے۔ یہاں ایک اور بات توجہ سے، برسٹر صاحب آپ کے مطلب کی بہت بات ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں جو بہت زیادہ چرچا کیا گیا کہ شادی کے کرنے کے لیے عمر کا تعین کیا جائے، کتنی تجویز تھی برسٹر صاحب؟ 18 سال۔ یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے۔ واللائی لم یحض، اللہ تعالی نے وہ عورتیں جن کی شادی ہوئی، اب طلاق ہو رہی ہے اور ابھی بیماری کے دن نہیں آئے، اللہ نے کیا کیا ہے کہ آئندہ سے نابالغہ سے شادی نہ ہو، یہ دروازہ بند کیا ہے؟ جواب دیجیے، نہیں۔ اس کے مسئلہ کا حل بیان کیا ہے کہ اگر نابالغہ کی شادی ہوئی، اب طلاق ہو گئی، اللہ کرے نہ ہو، تو کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ۔ یہ اللہ تعالی سے زیادہ سیانے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، ہم تو نہیں مانتے۔
اور کوئی مسلمان اپنے رب پر ایمان لانے والا اللہ سے زیادہ کسی کو سیانہ مانتا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے کیا تدبیریں ہیں؟ اسلام نے ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، چھوڑا نہیں، لیکن اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ہمارا موضوع اس وقت جو ہم نے 2 سوال عرض کیے کہ معمر عورتوں کو طلاق کی صورت میں کتنے ماہ عدت کے گزارنے ہیں، اور دوسرا سوال نابالغہ کو طلاق کی صورت میں عدت کے لیے کتنی مدت انتظار کرنا ہے، تو دونوں کا جواب ایک، وہ مدت کتنی ہے؟ 3 قمری مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جن کے پیٹ میں اللہ نے بچہ رکھا ہے ان کی عدت کتنی ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دے دیں، اور اس بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے۔ ایک اور مسئلہ آج کے خطبہ جمعہ کا، اور توجہ فرمائیے، اور مسئلہ کے بیان کرنے سے پہلے یہ تنبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں جو ابھی اللہ کی توفیق سے عرض کیا جائے گا اس میں غلطی بہت زیادہ ہے، کھوکھر صاحب بہت زیادہ ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے شریعت کی برکت سے امت محروم ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے فائدوں کے لیے اس مسئلہ کی طرف بہت توجہ کرنا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہوئی اب وہ کہاں رہے گی، اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ عام طور پر، اور اللہ کرے میرا مشاہدہ غلط ہو، عام طور پر طلاق کے بعد بچی کے والدین بھائی آستینے چڑھا کے آ جاتے ہیں، اب طلاق ہے ابھی لے کے جائیں، اور شوہر اور بیوی کا رابطہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہے نا کہانی؟ کیا یہ بات شریعت کے مطابق ہے؟ آئیے سورہ الطلاق کی آیت کریمہ نمبر 6 سماعت فرمائیے، اور میری التماس ہے حضرات و خواتین سے گھروں میں جا کے ضرور اس آیت کریمہ کو بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، طلاق یافتہ عورتوں کو وہاں رہائش دو جہاں تم رہتے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے، مطلقہ خواتین کو وہاں رہائش دو، کہاں؟ جہاں تم رہتے ہو۔ من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، اگر تمہارا گھر ہے 500 گز کا وہ بھی اسی میں رہے گی، اگر کوارٹر ہے اسی میں رہے گی، اگر کرائے کا ہے اسی میں رہے گی، جھونپڑی ہے اسی میں رہے گی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے رب کی شریعت پر۔ کیوں؟ اللہ جانے اس حکم مبارک میں کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک ذرا فوری سمجھ میں آنے والی بات، اللہ کی توفیق سے ایک تو بیچاری کا گھر اجڑ گیا ہے، اب ابھی سے دھکے کھانے شروع کر دے،
اور معلوم نہیں کہ باپ کے گھر میں حالات کیسے ہیں، وہاں کیسی بہو آ چکی ہے، معلوم نہیں وہاں کس کی حکمرانی ہے۔ اب یہ بیٹھی ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ بہت بڑی مصلحت خاوند کی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے اس کے پیٹ میں کچھ رکھا ہے تو کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ وہ باپ کا ہے۔ اسلام میں یک طرفہ ٹریفک نہیں۔ جب اللہ نے اس کے پیٹ میں جو رکھا ہے، جس مرد کا ہے، وہ اس کا خرچہ دے، اس کی رہائش کا بندوبست کرے، اور اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے من وجدکم۔ یہ نہیں کہ وہ بیچارہ تو 25-40 کے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ مطالبہ کرے کہ مجھے E7 میں 500 گھر کا 500 گز کی کوٹھی دو۔ نہیں، جہاں وہ رہ رہا ہے وہیں وہ رہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سے ذرا آگے دیکھیے۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ گھرانہ جو تشکیل پایا ہے، یہ تو اس کنبے کے بوڑھے اور مائیں، دادیاں، نانیاں جانتی ہیں کہ ایک کنبے کے بنانے کے لیے ان کی اپنے رب سے کتنی فریادیں ہیں۔ کوئی بھیڑ بکری کا معاملہ تو نہیں۔ شرفاء کے ہاں نکاح کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، ایک بازاری بات ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ادھر کیا ادھر چھوڑ، وہ بات نہیں کر رہا۔ جو شرفاء کے ہاں نکاح ہے، اس کے لیے کتنی دعائیں ہیں، کتنی جستجو ہے، کتنا کچھ ہے۔ اب ایک شخص نے حماقت سے یا حکمت سے، دونوں باتوں کا احتمال ہے، اس گھر کو توڑا نہیں، توڑنے کا آغاز کیا۔ اب لے جاؤ عورت کو، کیا مطلب؟ دوبارہ ملنے کی راہوں کو بند کر دو، یا دوبارہ ملنے کے راستے میں پہاڑ کھڑے کر دو۔ یہ عورت تو جانا چاہتی ہے، باپ نہیں مانتا۔ یہ باپ تو مانتا ہے، ماما نہیں مانتی، ماما تو مانتی ہے، بھائی نہیں مانتا۔ مسئلہ نہ بابا کا ہے نہ ماما کا ہے، سب سے پہلا مسئلہ اس بیٹی کا ہے۔ شریعت اس کو یہ حیثیت دیتی ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے، اللہ مجھے غلط بات سے بچائے، اگر غلط ہو تو بعد میں مجھے بتلا دینا۔ رجوع میں کسی کا دخل نہیں، اس میں صرف دو فریق ہیں، تیسرا کوئی نہیں، برشتہ صاحب تیسرا کوئی نہیں۔ وہ دو کون کون ہیں؟ ایک خاوند اور ایک بیوی۔ بیوی جو کچھ اپنے خاوند کے لیے ضرورت کی حیثیت کو سمجھتی ہے، اس کی ماں سمجھتی ہے؟ اس کی ماں تو غصے میں ہے، پاگل ہوئی ہے، کہتے نہیں جائے گی میری بیٹی۔ اس کو پتا ہے کہ بیوی اور خاوند کا کیا تعلق ہے۔ باپ، میں اسی پگڑی والا ہوں، طلاق ہو گئی نہیں جائے گی، مر جائے گی نہیں جائے گی، یہ شیطانی جملے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک نے کیا حکم ہے شریعت کا؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ یہ طلاق یافتہ عورت ابھی اسی کے حق میں ہے۔ اللہ پاک نے معاملے کو از خود اپنی حکمت سے لٹکایا ہے۔ اب اگر ایک کمرے میں جہاں تھے وہیں ہیں، ایک بستر پر جہاں تھے وہیں ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، وہ بھی کرتی ہے، معصوم کوئی نہیں۔ لیکن کتنے غلطی کرنے والے
غصے میں جو کچھ بکتے ہیں بعد میں نادم ہوتے ہیں۔ تو اگر دونوں کا اندر کا معاملہ ہے، رجوع ہوتے ہوئے 1 منٹ یا اس سے بھی کم لگے گا، اور اللہ پاک نے دونوں کے لیے آپس میں اگر غصہ ہے تو ایک رغبت بھی رکھی، خلوت ہوگی، وہی کمرہ ہوگا، زیباش آراش کا سارا سامان وہی ہے۔ اللہ جانے کس کی انسانیت پلٹ آئے، ہوش میں آ جائے اور سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر لے گئے یا چلی گئی تو دروازہ خیر کا بند ہوا کہ نہ ہوا۔ نوٹ فرما لیجیے، اللہ کی توفیق سے خیر خواہی کے لیے اور اپنی محدود سمجھ کے مطابق ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں کسی کی خیر خواہی کے لیے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کمزور کندھے ہیں، لیکن جو سمجھا ہوں عرض کر رہا ہوں۔ طلاق کی صورت میں خاتون کو اس کے شوہر کے گھر سے لے جانا ناجائز۔ ہاں کوئی استثنائی ایکسپشن حالات ہو تو ان کا معاملہ موقع کے مطابق ہوگا۔ شرابی کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے موجودگی میں رہنا ناممکن ہے، یا دین، ایمان، عزت، ان چیزوں کا خطرہ ہے۔ عام حالات میں طلاق یافتہ عورت کو اس کے شوہر کے پاس سے لے جانا ناجائز، اور شوہر کے لیے اس کو نکالنا وہ بھی ناجائز ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اللہ کریم نے اس کے بعد خود فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ ایک بیچاری کو طلاق ہوئی ہے، اب اس کو اذیت دے رہا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالی بکتا ہے، مارتا ہے، کھانے میں کمی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، نہیں، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ۔ ان خواتین کو پہلے اس پہ کوئی چھوٹی مصیبت آئی ہے کہ طلاق ہو گئی، گھر برباد کیا، یا صحیح تعبیر گھر برباد کرنے کا آغاز کیا، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے برباد نہیں ہوا، آغاز کیا، اب جلتی پہ پیٹرول ڈالنا نہ، ان کو ستاؤ نہیں تاکہ نکل جائیں نہ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور اگر خاتون ایسی ہے کہ اس کے پیٹ میں اللہ نے رکھا ہے کچھ، تو پھر اس کے خرچ کرنے کی مدت کب تک ہے؟ وہ 3 ماہ نہیں، وہ 1 دن 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، اور 9 ماہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے، کس کے ذمہ ہے اس کا معاملہ؟ بولیے، اس کے خاوند کے ذمہ۔ نہ اس کا جانا اور نہ اس کو نکالنا، دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ مزید سماعت فرمائیے، اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب عظیم نازل کرے جو بکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی حیثیت نہیں۔ ایسے لوگ یا جاہل ہیں، یا دشمن ہیں، یا غدار ہیں، یا تینوں ہی۔ دیکھیے خواتین کے حقوق کا کہاں تک خیال۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ طلاق یافتہ حمل والی عورت نے بچے کو جنم دیا، اب طلاق ہو گئی،
اب بچے کو ضرورت ہے دودھ کی، ماں سے زیادہ اچھا شاندار محبت پیار سے دودھ کون پلا سکتا؟ اب وہ طلاق یافتہ بچے کو جنم دینے والی خاتون کیوں دودھ پلائے؟ بیٹا باپ کا اسلام میں بگاڑ نہیں، خاتون ہونے کے ناطے اس کے حق کو سلب نہیں کرنا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ بات واضح ہو رہی ہے، پس اگر وہ ایسی طلاق یافتہ بچے کو جنم دینے والی عورت جس کی عدت ختم ہو گئی، پس اگر وہ دودھ پلائیں، پہلی بات وہ دودھ پلانے کی پابند نہیں، یہ ہے آزادی، خواتین کی یہ ہے آزادی جو رب العالمین نے دی، اور اصل آزادی یہ ہے۔ پس اگر وہ دودھ پلائیں یعنی اپنی مرضی سے، اس کے بارے میں برسٹر صاحب ڈیسائیڈنگ اتھارٹی کون ہے؟ بچے کو جنم دینے والی طلاق یافتہ خاتون۔ اگر وہ دودھ پلائے تو پھر کیا ہوگا؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کی مزدوری دو، مفت نہیں پلائیں گی۔ دودھ پلانے کے بعد دودھ پلانے کا معاوضہ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ بڑا غصہ ہے، بڑا غصہ ہے۔ غصے کی بات آپ خود سمجھ لینا، صرف اشارہ کر کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہاں استعمال کرے خاتون کو، اور اس کے بعد اس کو اس طرح پھینک جائے جس طرح ٹشو پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پیدا ہو وہ کیا کہاں جائے؟ اگر خاتون کے دل میں اللہ شفقت پیدا کرے تو ٹھیک، وہ پرورش کرے، نہیں تو کوڑے میں پھینک دے۔ کون سا نظام اچھا ہے؟ حیا نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ آسمان کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم نالائقوں کو اپنی شریعت کی قدر عطا فرمائے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ رب العالمین نے مکمل دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین امت تک پہنچایا۔ اللہ نے اس طرح نازل فرمایا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پہنچایا کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور رحم فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی سے دین میں نئی نئی باتیں داخل کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ حضرات صحابہ نے کی، اور نہ تابعین اور سلف صالحین نے کی۔ انہی میں سے ایک بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔
تیسری عید کا کہیں نام پورے ذخیرہ احادیث میں چھان پھٹک فرما لیجیے، نام و نشان۔ اب تیسری عید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے یہ بیان نہ کی، حضرات صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین نے نہ کی، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ امت کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انک حمید مجید۔